کیا یہ حقیقت ہے کہ 2002 میں یہ بھی سوچ آئی کہ آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے؟ جی دیکھیے 2002 میں نے تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا، لیکن 2002 کے الیکشن کے فوراً بعد مجھے پتہ چلا کہ جو شارٹ لسٹ بنی ہے اس میں میرا نام بھی ہے. میں ٹوٹل سرپرائز تھا، لیکن اس پتہ چلنے کے اگلے ہی دن مجھے پتہ چلا کہ سو موٹو پہ میرے ریکاؤنٹ کا فیصلہ ہو گیا فار نو ریزن، فار نو رائم اور ریزن. اس کینڈیڈیٹ نے بھی شاید اپلائی نہیں کیا تھا، معاملہ ریٹرننگ افسر سے نکل چکا تھا، لیکن بہرحال وہ ہم نے کنٹیسٹ کیا کہ آپ نے میری پوائنٹ آف ویو نہیں لیا، اور وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا. لیکن پھر سستیں شروع ہوتی ہیں نا جی، کیونکہ اب یہ اس کا نام تو آ گیا، اس کو روکا کیسے جائے. لیکن جو میری ریئل موو ہوئی تھی وہ جب جمالی صاحب کو ہٹایا گیا، اور جمالی صاحب مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ شاید سمجھتے رہے کہ میں ان کے خلاف سازش کر رہا ہوں. خدا جانتا ہے جی کہ میں نے کسی قسم کی کوئی سازش نہیں کی تھی. مجھے خود بلا کے کہا گیا تھا. کس نے بلایا آپ کو؟ پریزیڈنٹ مشرف نے 1-on-1 بلایا تھا، 2003 میں بلایا تھا کہ جی میں یہ ہے وہ ہے، اور تو میں آپ میرے ون آف دا کینڈیڈیٹس ہیں. اوکے، لیکن 1 سال بعد میں اوتھ لینے کے لیے انتظار کر رہا ہوں اور کینڈیڈیٹ کوئی اور آگے آ گیا. یہ تو چیز چلتی ہے پھر پاکستان کی چلتی ہے، آپ کے موجودگی میں چل رہی تھی نا. جی. تو کیا سٹوری کیا ہے؟ مشرف انوائٹنگ یو آفٹر صف اللہ جمالی فار دی پریمیئرشپ آف پاکستان. جی. اور پھر آپ کو ڈراپ کر دیا گیا؟ جی لاسٹ مومنٹ پہ، لائک کپل آف آورز بیفور. جی ہاں، اس کی میری نظر میں ماضی پہ بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. ماضی کو جانے بغیر نہ ہم حال میں رہ سکتے ہیں نہ ہم آگے جا سکتے ہیں. یو آر اسپاٹ آن، آپ سے میں متفق ہوں. جو سب سے بڑی وجہ تھی نا جی، اور میں ہر کسی کا، آپ کو پتہ ہے میں سیاست میں ہر کسی کا احترام کرنے والا آدمی ہوں، میں زبان بھی بہت غلط کبھی بھی نہیں میں نے بولی، لیکن میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ جو اندرونی سیاست تھی جو بعد میں واضح ہو گئی، وہ یہ تھی کہ پرویز الہی صاحب چاہتے، ان کے اپنے ایمبیشنز تھے پرائم منسٹر بننے کے لیے کم از کم اگلے الیکشن میں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ میرے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ آئی مختلف لوگوں کے ذریعے آئی، وہ یہ تھی. کبھی آپ کی بات ہوئی بعد میں چودھری پرویز الہی سے؟ یہ ایک دفعہ 2005 میں جب لوکل باڈی الیکشن ہو رہا تھا تو پھر ہمارا کسی چیز پہ جھگڑا ہو گیا، اور بات آخر میں پہنچ گئی کہ پریزیڈنٹ مشرف کے دفتر میں میں تھا، دونوں چودھری شجاعت اور پرویز، مرحوم طارق عزیز، مرحوم حامد جاوید اور پریزیڈنٹ صاحب خود. تو چودھری صاحب نے میری تعریفوں کے انبار لگا دیے اور میں نے ان کی تعریفوں کے انبار، جو کہ صحیح تھے. انہوں نے کہا جی ہمارے فیملی ٹائز بالکل ہیں، ہماری گھر کی خواتین کے ٹائز ہیں، ہمارے گھروں کے بچوں کے ٹائز ہیں، ایک ہی شہر میں رہے. تو پریزیڈنٹ صاحب جو کہ فوجی تھے، انہوں نے کہا دین واٹس دا پرابلم. تو میں نے ان کو کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب میں آپ کے پاس کبھی آیا کہ مجھے پرائم منسٹر بنایا؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا جی طارق عزیز صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان کے پاس کبھی گیا. حامد جاوید صاحب میں نے کہا نہیں گیا. میں نے کہا آپ نے مجھے چنا، میرے چودھری سے پرویز الہی سے کوئی تعلقات. ایشو یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی خود، میں نے سب کے سامنے کہا، اور پرویز الہی صاحب کہ وہ خود ایک کینڈیڈیٹ ہیں. آج آپ مجھے کہہ دیں کہ ہمایوں وہ چلو وہ تو 2004 تھا، اب تو میرے کینڈیڈیٹ نہیں، تو ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ. آپ نہیں سمجھتے کہ طارق عزیز پرویز الہی کو چاہتا تھا پرائم منسٹر بن جائے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو جی. طارق عزیز کی دیکھیں، یہ کالج کے زمانے کی تعلق تھے طارق عزیز صاحب اور چودھریوں کے. نہیں، اسی لیے یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں آج وہ حیات نہیں رہے جی. بہت ہی طارق عزیز صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ طارق عزیز صاحب نے مجھے پروموٹ نہیں کیا تھا، مجھے پرویز مشرف نے پروموٹ کیا تھا. اور طارق عزیز کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ چودھریوں کو آن بورڈ لو، جو کہ چودھری 1 سال آن بورڈ رہے اور آخری دن جو ہے وہ آن بورڈ نہیں رہے. اس وجہ سے چودھریوں کے تعلقات، طارق عزیز کے تعلقات چودھریوں سے خراب ہو گئے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ طارق عزیز صاحب مشرف صاحب سے ناراض ہو کے نتھیا گلی بیٹھ گئے جا کے 2-3 ہفتے، اور نتھیا گلی سے ان کو واپس بلایا کہ یہ 2004 کی ان کا آپ ویژن دیکھیے، 2004 کی بات ہے. تو وہ آئے آرمی ہاؤس میں، سن روم میں، وہ ان کی ملاقات 1-on-1 ہوئی. مجھے فرسٹ ہینڈ انہوں نے بتایا،
اور انہوں نے مشرف صاحب کو جولائی اگست سپٹمبر میں 2004 میں کہا کہ جی میں نہیں چاہتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ جو آپ کی ایکسپیریمنٹ ہے جس میں آپ نے پارٹی کی قیادت کسی کو دے دی ہے اور ایگزیکٹو کی قیادت ایک پرائم منسٹر کو دے دی ہے، یہ نان سٹارٹر ہے، آج سے آپ کا ڈکلائن شروع ہو جائے گا۔ میں آپ کے ساتھ متفق ہمایوں کے ساتھ اس لیے تھا کہ آپ کو ایک پولیٹیکو ٹیکنوکریٹ پرائم منسٹر ملتا اور وہ پارٹی بھی شاید سنبھال لیتا۔ یہ انہوں نے الفاظ 2004 میں جو اس میں مشرف صاحب نے کیکا لگایا ڈس بلیونگلی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد حالات کیسے بنے۔ لیکن یہ طارق عزیز نے میاں اظہر کو ریپلیس کروایا شجاعت کے ذریعے، یہ کیوں؟ سر یہ میں نہیں میں ذاتی طور پہ اگر میرا ویو آئی ڈونٹ تھنک یہ طارق عزیز نے کرایا۔ آئی تھنک کہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے میاں اظہر صاحب کو چن لیا، جی وہ کاف کی قیادت کریں گے۔ اب چودھری صاحب کو مل گئی پنجاب کی قیادت، اور الیکشنوں میں عجیب و غریب واقع ہوا کہ بہت سے لوگ جیت گئے۔ میاں اظہر صاحب جو ہیں وہ شمالی لاہور، جس میں ارائیں برادری کا بہت بڑا ایک ووٹنگ بلاک ہے، وہ ادھر سے ہار گئے۔ یہ طارق عزیز کی سیاست نہیں تھی، یہ انٹرنل پاکستان کی سیاست جو ہوتا ہے اس میں جو ٹسلز چلتی ہیں یہ وہ تھی۔ کیا طارق عزیز نے نیب کے جتنے بھی لوگ گرفتار تھے ان کو رہا کروانے میں مشرف صاحب کو مجبور نہیں کیا؟ مجھے اس کا علم نہیں، لیکن دیکھیے نا جی، نیب 1999 میں بنی نا جی، تو آج تک نیب کو یہی بلیم کیا جاتا ہے نا جی کہ نیب جو ہے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس وقت بھی پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال ہوئی۔ آئی ڈونٹ نو ٹو واٹ ایکسٹینٹ، اور کون ریلیز ہوا کون نہیں ہوا۔ ہمایوں میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ خواتین حضرات میں جا رہا ہوں بریک پر، جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، گفتگو ہو رہی ہے ہمایوں اختر خان سے۔ آئیے اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، چودھری شجاعت، میاں اظہر اور آپ سیاستدان ہیں۔ نیب کی جانب سے آپ کے خلاف چینی اسکینڈل کے حوالے سے تحقیقات شروع کی گئیں۔ 3,16,690 میٹرک ٹن چینی آپ نے عوام کو 24 روپے فی کلو مہنگی بیچی اور کھربوں روپے کمایا۔ کیا ایسا کرنا کاروباری و اخلاقی لحاظ سے درست تھا؟ دیکھیے، اول تو چینی کی صنعت میں نیب نے میری فیملی کی بزنسز میں کبھی، جب عمران خان میں نے آپ کو اکیلے کا نام نہیں سر، جب آپ میں نے نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، چودھری شجاعت، میاں اظہر کا کہا ہے۔ عمران خان دور میں جو ایک انویسٹیگیشن، وہی انویسٹیگیشن ہے نا جی، عمران خان دور میں جو یہ تو اس سے پہلے کی ہے۔ عمران خان دور میں جو انویسٹیگیشن جو کہ وہ جو دوسری بات ہے نا، وہ چینی سٹا اسکینڈل ہے، اس پہ بھی ہم سوال کریں گے، یہ اس سے پہلے کا سوال ہے۔ دیکھیے میری بات ہے نا، چینی ایک پولیٹیسائز انڈسٹری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سیاست کے بڑے بڑے نام بھی موجود ہیں، یا تھے، یا کچھ حد تک اب بھی ہیں، موجود ہیں۔ لیکن چینی کا کاروبار بے انتہا مشکل کاروبار ہے، کموڈٹی کا کاروبار ہے۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ کموڈٹی کا کاشت ہم کرتے ہیں، گنا ہم لے کے آتے ہیں، ٹرالیاں ہماری کھڑی رہتی ہیں، لیکن آپ گنے کی قیمت مقرر کر دیتے ہیں۔ نہیں تو کر دیتے ہیں نا، بات سنیں، تو چینی کی قیمت بھی تو آپ مقرر کرتے ہو، نہیں کرتے، اور بیٹھے بیٹھے 1 کلو کا 24 روپے قیمت بڑھا دیتے ہو۔ یہ آج تک ایسے کبھی نہیں ہوا، ٹوٹلی فری، اس میں کوئی کارٹلائزیشن نہیں ہے۔ بہت دفعہ الزامات لگے، کبھی کارٹلائزیشن ثابت نہیں ہو سکی۔ کارٹلائزیشن تو گورنمنٹ کرتی ہے جب گنے کی قیمت مقرر کرتی ہے، دیٹ از کارٹلائزیشن، دیٹ از کا۔ پھر گورنمنٹ آپ کیا چاہتے ہو کہ گنے کی قیمت کون مقرر کرے؟ چلے نہیں، آپ بتاؤ مجھے، افتخار، چاول کی قیمت کون مقرر کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو گنے کی قیمت بھی، اپنا مکئی کی قیمت، اس کا مطلب سر مکئی کی، نہیں آپ کلیئر کہہ رہے ہو نا، مکئی کی قیمت کون مقرر؟ آپ کلیئر یہ کہہ رہے ہو کہ گنے کی قیمت مقرر کرنے کا جو قانون ہے یہ غلط ہے اور حکومت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح جس طرح چاول کی قیمت مقرر نہیں ہوتی، جس طرح گندم ہم گندم بناتے ہیں، ہمارے گندم کی قیمت گورنمنٹ مقرر کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اب تو نہیں کی نا، ٹھیک ہے، اب نہیں، مگر تو گندم کی قیمت تھی، وہ تو ویسے نہیں خریدی کیونکہ زیادہ پیداوار باہر سے منگوا لیا، غلط فیصلہ کیا۔ یہ ایک
فوڈ سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص طور پہ گندم کا فیصلہ ایک علیحدہ فیصلہ ہے. سو یہ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں 24 روپے فی کلو جو قیمت بڑھائی میں آپ کو غلط بتا ہے. رہا ہوں جہاں تک جو اس وقت سب سے کامیاب کراپ ہے اور $4 بلین زر مبادلہ ملک میں لا رہا ہے وہ چاول ہے. اوکے, اور وہ چینی بھی لا سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 75% پاکستان کا پانی ویٹ اور رائس میں استعمال ہوتا ہے. جی شوگر کین کی ایکریج بہت تھوڑی ہے, مطلب آپ 10 گنا زیادہ ایکریج پہ گندم لگاتے ہیں. یہ پانی تو شاید زیادہ استعمال ہوتا ہو, ایکریج بہت تھوڑی ہے. ہمایوں یہ جو شوگر کا علاقہ بڑھتا گیا, کیا یہ غیر قانونی نہیں تھا؟ یہ طے نہیں تھا کہ کن علاقوں میں گنے کی پیداوار کی اجازت ہوگی اور ان علاقوں کو بڑھاتے گئے بیکاز یو ور ان پالیٹکس؟ نہیں دیکھیے نا جی, میری یہ تو آپ ساؤتھ کی ملوں کی بات کر سکتے ہیں, سب کی بات نہیں کر دیکھیں نا. سینٹر میں اور صورتحال ہے, کے پی میں میری ادھر بھی مل اس میں اور صورتحال ہے. لیکن میرا کوشچن آپ سمجھ گئے ہیں, آپ میرا کوشچن سمجھ گئے ہیں. جو مین بیلٹ تھی کاٹن کی, فیصل آباد تو مین بیلٹ نہیں تھی تباہ ہوگی نا سر. جو مین بیلٹ دیکھیں میری بات سنیں, کاٹن میں بھی یہ جب آپ گنے کی قیمت 450 روپے مقرر کریں گے جس میں کسان کو گنے لگانے کا زیادہ فائدہ ہے تو وہ گنے کی طرف جائے گا, کاٹن چھوڑ دے گا. پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا بڑا امپورٹنٹ, اگر آپ اس کو ڈی ریگولیٹ کریں تو کسان جو ہے وہ اس طرف جائے گا. جس میں کاٹن کا جو کمی آئی ہے اس ملک میں, اس میں ایک وجہ گنے کی قیمت فکس کرنا ہے. وہ قیمت زیادہ فکس ہوئی اور کسان گنے کی طرف کیا. اگر آپ وہ ریموو کریں گے اور مارکیٹ فورسز کی بیس پہ گنے کی قیمت اور کاٹن کی, تو کاٹن کی پیداوار ساؤتھ میں بڑھ جائے گی میری نظر میں.